ایک قومی ذمہ داری ہے، سب سے زیادہ پاکستان پہ ہے، کیونکہ ہمارا دشمن ہندوستان کسی بھی دہشت گرد طاقت کو استعمال کر سکتا ہے۔ جو کچھ انڈیا کے الیکٹرانک میڈیا میں پاکستان کے خلاف پروگرام ہو رہے ہیں، وہ انتہائی بیہودہ، بھونڈے اور غیر ذمہ دارانہ ہے۔ پاکستان ایک ذمہ دار ملک ہے۔ پاکستان اپنی قومی سلامتی کی ذمہ داری بھی پوری کرے گا اور انٹرنیشنل جو ہمارے بین الاقوامی تقاضے ہیں ان کو بھی پورا کرے گا، لیکن دنیا یہ نہ بھولے کہ ہماری چھاتی پہ 80,000 لوگوں کی شہادت ہے۔ آپ تو ہزاروں میں گئے ہیں، کوئی 3,000 گیا ہے، کوئی 200 گیا ہے، کوئی 600 گیا ہے، کوئی 400 گیا ہے۔ ہم 80,000 شہادتیں دینے والے امن کی خاطر ملک ہیں، اور 1,00,000 سے زیادہ ہم نے اپنے آپ کو معذور ہوئے ہیں ہمارے لوگ، لیکن ہم ہمت نہیں ہارے ہوئے۔ 2600 کلومیٹر پہ فینسنگ ہے جی۔ تورخم پہ جو میں نے آپ کو بتا دیا ہے وہ 2192 لوگ بتائے ہیں، یہ جو کچھ بتا رہے ہیں غلط ہے۔ چمن کا مسئلہ جو ہے وہاں لوگ آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، بعض اضافہ جانے والوں کا، نہ جانے والوں کا کم بھی ہو سکتا ہے نمبر، لیکن الحمدللہ پاکستان کی عظیم فوج، عظیم ترین دنیا کی فوج، جس نے اپنی صلاحیتوں کا ہر دفعہ لوہا منوایا ہے، اور پاکستان کی 3 سال پوری کرنے والی عمران خان کی قیادت جو ہے، وہ میں اپوزیشن سے کہوں گا، آپ ہیں کیا، بیچتے کیا ہیں؟ آپ کا سودا مک گیا ہے، الیکشن کی تیاری کریں۔ یہ سال ایک ہمیں، اگر ہم نے اچھی پروگرس کی تو اگلا الیکشن تو آپ کو پتا 7 لاکھ لوگوں کا ہمارا حلقہ ہے۔ ایک سال تو الیکشن کمپین، چلو 6 مہینے ہی الیکشن کمپین کے لیے چاہیے، تو آپ کیا کرنے تشریف لا رہے ہیں؟ آپ کو اپوزیشن کو میں کہنا چاہتا ہوں آپ پھنس جائیں گے، اپوزیشن کو کہنا چاہتا ہوں آپ پچھتائیں گے، اپوزیشن کو میں کہنا چاہتا ہوں کہ ان 2 سالوں میں نیب کے کیسز کا بھی فیصلہ ہو جانا ہے۔ اپوزیشن کو میں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ قومی ذمہ داری کو سمجھیں، اور خاص طور میں اس ملک کی دینی طاقتوں کو، جنہوں نے نہایت ذمہ داری کا ثبوت دیا ہے، علماء کرام سے کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان دنیا میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور خاتم النبیین احمد مجتبیٰ کی سب سے بڑی ریاست ہے، اور ہمارے دین کے علماء کا یہ فرض ہے کہ ہم اپنے چھوٹے چھوٹے فقہی مسئلوں سے باہر نکل کر اس پاکستان کے امیج کو اجاگر کریں اور ایک اور نیک ہو کر اس پاکستان کی حفاظت کریں۔ 5 منٹ ہو گئے سوال۔ دیکھیں، طالبان نے یہ یقین دلایا کہ وہ ٹی ٹی پی کی حد تک تو طالبان نے یقین دلایا کہ وہ کوئی ایسا کام نہیں کرنے دیں گے۔ داعش جو ہے، ISIS کے جو ہے، اس سے ان کی پرانی لڑائی ہے۔ غزنی میں انہوں نے ISIS کو شکست دی، طالبان نے لوئر میں دی، اور اس وقت ISIS جو ہے وہ نورستان کی پہاڑوں پہ اور کنڑ اور نگرہار کے علاقے میں ٹی ٹی پی بھی ہوگی، کنڑ اور نورستان کی پہاڑیوں پہ، لیکن ہمیں یہ یقین دلایا گیا ہے اور ہمیں پوری توقع ہے طالبان کی حکومت سے کہ وہ ان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہوگی، اور الحمدللہ بارڈر پر پاکستان کی فوج موجود ہے، ایک ایک انچ پر پاکستان کی عظیم افواج موجود ہیں، اپنی ذمہ داری نبھا رہی ہیں۔ ہاں جی، ایک سوال ایک پاکستان اسلام میں مدد کر رہا ہے، اس پر جو اخراجات آ رہے ہیں تو کون برداشت کرے گا؟ پاکستان یا امریکہ؟ کیونکہ انڈین ایئرفورس کے ساتھ ہوا ہے $328 ملین کا معاہدہ ہوا ہے کہ اسلام ہے وہ ہیلپ کریں گے، تو ہم جو اخراجات خود کریں گے یا امریکہ کریں گے؟ ہم اخراجات نہیں کریں گے، اور جو کمپنیاں ان کو سپانسر کر رہی ہیں وہی کمپنیاں ان کے اخراجات کریں گے، اور جو جہاز یا طیارے ہمارے ایئرپورٹس پہ کھڑے ہیں ان کی پارکنگ کی فیس ہوتی ہے وہ دیں گے، ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں۔ سب مل کر ہماری 3,000 کی ایکسرسائز ہے، وہ 40,000 اور 20,000، وہ ایسے ہی دیکھیں۔ اب ساری دنیا میڈیا میں فوری طور پر اس کی تردید کرنی چاہیے تھی ہمیں، اور یہاں ہمیں چوک ہوئی۔ 3,000 کی ہماری تیاری تھی اسلام آباد میں اور ہے،
لیکن ایسا نہیں ہو رہا، فلائٹیں نہیں آ رہی. جب فلائٹیں ہی نہیں آ رہی تو ہم 3000 بندے کہاں سے لا سکتے ہیں؟ ابھی تک میں نے آپ سے عرض کی ہمارے پاس 1627 وہ جو نور خان ایئرپورٹ پر آئے ہیں کوئی 100-125 بندہ آیا. کوئی ٹارگٹ جو ہے ہمیں کسی بحران سے نہیں گزرنا پڑا. جب لانگ مارچ آئے گا، جب لانگ مارچ کا وقت آئے گا اس وقت فیصلہ کریں گے. ان کی ٹائمنگ ہی غلط ہے. ان کی ٹیوننگ اور ٹائمنگ جو ہے سیاست کی کہہ رہا ہوں، کسی اور طرف نہ لے جائے جو وہ غلط ہے. ملک کس طرف جا رہا ہے؟ ملک پشاور کی طرف سیاست جا رہی ہے، یہ کراچی کی طرف جا رہے ہیں. اور ان کو احساس نہیں ہے کہ بھئی یہ باشعور ملک ہے، اس کو پتہ ہے کہ پاکستان کو کس قسم کے کرائسز ہیں، پاکستان میں جو معاملات ہیں اس کو کیسے ہینڈل کرنا ہے، ان کو شعور نہیں ہے. مجھے امید ہے کہ نیب کے کیسز اپوزیشن کے 2 سال میں الیکشن سے پہلے حل ہوں گے. جس کے بھی ہیں نیب کے جس کے بھی کیسز ہیں، میں نے کسی کو پابند نہیں. جی بیٹا کوئی ایک آدمی کو بھی ایز اے انٹیریئر منسٹر آپ سے گزارش کر رہا ہوں، ایک بھی کسی آدمی کو ریفیوجی سٹیٹس نہیں دیا گیا ابھی تک. کل یا پرسوں کوئی بات ہو تو میں کہہ نہیں سکتا، یہ دنیا سیاست ہے. اس وقت کے بیان کا میں ذمہ دار ہوں. ایک بھی ریفیوجی کو اجازت نہیں مل رہی. جو تذکرہ پہ آتے ہیں لوگ چمن میں 2000 ہیں، 4000 ہیں، 6 شام کو واپس چلے جاتے ہیں. وہ ٹرائب ہیں، اورکزئی کا ایک علیحدہ قانون ہے آپس میں، شنواریوں کا علیحدہ ٹرائب کا مسئلہ ہے. لیکن ایز اے مہاجرین ایک بھی بندہ ابھی تک پاکستان نے نہیں لیا. بھائی میں بارڈر مینجمنٹ کو جانتا ہوں، وہ میرے چھوٹے بھائیوں کی جگہ ہیں. یہ سوال ان سے پوچھیں. ابھی جب میں آپ کے پاس آیا ہوں فریش انفارمیشن ڈیٹا لے کے آیا ہوں، کیونکہ ایف آئی اے اور امیگریشن میرے پاس ہے. ایف آئی اے سے 1627 آدمی ایئرپورٹ پر آئے ہیں اسلام آباد کے، اور کچھ 500-600-700 لوگ وہیں بیٹھے ہیں جن کو فلائٹوں پہ، جنہوں نے امیگریشن نہیں لی ہوئی وہیں سو رہے ہیں 1-2 دن، اور وہیں سے اپنا متعلقہ ملک اس کو لے کر جا رہا ہے. سو اس میں تو جو آدمی امیگریشن سے گزرا ہے وہ 1627 ہے، جو تورخم امیگریشن ایف آئی اے سے گزرا ہے وہ 2192. آپ کا ایک سوال ہو گیا. آپ کا تو آئے نا جی، نواز شریف کو پاسپورٹ دیں گے 24 گھنٹے کا. میرا مطلب ہے اپنا کوئی لیڈر اپنے ملک سے بھی بھاگتا ہے جی. میرا جیل تو سسرال کا گھر ہے جی نواز شریف صاحب. یہ ہتکڑی جو ہے وہ گجرے ہیں مرد کے. اگر وہ اصولوں کی خاطر ہو، چوری کی خاطر تو بڑا برا مسئلہ ہے. آپ کے ہاں تو چوری میں بھی یوں وکٹری لگاتے ہیں لوگ. لاتعداد لوگ چوری میں ضمانت ہونے پر وکٹری کا نشان لگاتے ہیں، جیسے انہوں نے دوارکا کا قلعہ فتح کیا ہوا ہے. لاسٹ 2 کوسچن. اوکے 3. یہ فارن آفس کو واقعی یہ بڑی زبردست بات ہے. برٹش کو ہمیں ریڈ لسٹ میں سے نکالنا چاہیے، اور ہماری پی آئی اے کی کوئی فلائٹیں نہیں جا رہی. پی آئی اے کو فلائٹیں چلانی چاہیے. میں سرور صاحب سے کل منگل کیبنٹ ہوگی تو یہ گزارش کروں گا. اللہ. اوکے لاسٹ 3 کوسچن. اوکے ویری گڈ کوسچن. دیکھیں پاکستانی سارے ایویکویٹ ہو چکے ہیں. 34 سے 40، 30 اور 40 کے درمیان لوگ آنا نہیں چاہتے. ان کی فیملی ہو گئی ہے وہاں، انہوں نے شادیاں کر لی ہیں، بچے ہیں، انہوں نے کہا ہم یہیں خوش ہیں. اور جہاں یہ سوشل میڈیا کی پابندی، یہ میرا سبجیکٹ نہیں ہے. آف کورس یہاں سے ان مشینوں سے گزرنا پڑتا ہے. ہم اتنے بھی بھولے نہیں ہیں کہ ہماری نظر نہ ہو. ہماری اگر 2690 کلومیٹر پر عظیم افواج فینسنگ کر سکتی ہیں اور اپنی چوکیاں بنا سکتی ہیں، تو اکا تکا جو بندہ آ رہا ہے اس پہ تو ہماری فل فوکس کی نظر ہے.
دیکھیں ویسے تو اس ملک میں کئی لوگ سالوں سے اوور سٹے ہیں، ان کو ہم نے 30 اگست تک کی مہلت دی ہے، ختم ہو گئی ہے، لیکن یہ جو ویزا ہم نے اب جاری کیے ہیں وہ 21 سے 30 دن تک ہے، اور 700-600 لوگ ایئرپورٹوں پہ انہوں نے ویزا نہ مانگا نہ امیگریشن کروائی، ان کی جو سپانسر کمپنی ہیں ان کو ایئرپورٹ سے ہی اٹھا کے لے جاتی ہیں۔ دیکھیں مجھے یہ نہیں پتا، مجھے اپنی فوج اور عوام کی عظیم قربانیوں پہ 80,000 لوگوں کی شہادتیں اور لاکھ سے زیادہ جو اپاہج ہوئے ہیں، زخمی ہیں، ان پہ ناز ہے، اور ہمیں عزت کی نگاہ سے دیکھا جائے، ساری دنیا ہمارا احترام کرے۔ ہمارے بغیر اس خطے میں، ہم چرچل پوسٹ پہ بیٹھے ہیں، ہمارے بغیر اس خطے میں اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ ہمیں بائی پاس کر کے اس کی دال کل جائے گی، تو یہ خیال است و محال است و جنوں۔ پاکستان ایک چٹان کا ملک ہے، اور یہاں کی افواج، یہاں کے عوام، یہاں کی حکومت، وزیر اعظم عمران خان دنیا کے ساتھ بھی کھڑے ہیں اور امن کے ساتھ بھی کھڑے ہیں، اور دہشت گردی کے اعلان جنگ میں شامل ہیں۔ تھینک یو۔ بس اب ٹائم پورا ہو گیا۔